السلام علیکم۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر باب العلم سیدنا علی بن ابی طالب کی زوجہ محترمہ جنتی سردار حسنین کریمین کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ سلام علیہ کی ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر جاری تھی۔ اس وقت حجر اسود کا معاملہ پیش آیا۔ مشرکین مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو بڑے تحمل اور ذہانت کے ساتھ حل فرمایا کہ مسلمان اور مشرکین قتل و غارت سے محفوظ رہے۔ اس واقعہ سے بی بی فاطمہ سلام علیہ کی ذات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتے ہی قریش مکہ جنگ سے محفوظ رہے۔ بی بی فاطمہ سلام علیہ نے بہت سے لوگوں کو جہالت سے بچا کر سیدھے راستے پہ لگا دیا۔ فاطمہ کے معنی آگ سے نجات دلانے والی کے ہیں۔ بی بی فاطمہ سلام علیہ کے بے شمار القابات ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1 جنت کی کلی۔ نمبر 2 دنیا داری سے دور رہنے والی۔ نمبر 3 تمام جہانوں میں عورتوں کی سردار۔ نمبر 4 جنت میں داخل ہونے والی عورتوں کی سردار۔ نمبر 5 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے لاڈلی بیٹی۔ نمبر 6 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا۔ نمبر 7 اللہ تعالیٰ اور اپنے بابا جان کی خوشنودی حاصل کرنے والی۔ نمبر 8 اپنے ماں باپ کا ہر حکم ماننے والی۔ نمبر 9 پاکیزہ خاتون۔ نمبر 10 مطہرہ پاک باز خاتون۔ حضرت بی بی فاطمہ سلام علیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے حد پیار و محبت کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو لوگ آپ کے ساتھی اور آپ کو صادق و امین کے لقب سے پکارتے تھے وہ لوگ آپ کی جان کے پیاسے ہو گئے۔ مشرکین نے ہر طرح سے آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ بی بی فاطمہ اعلان نبوت کے وقت 5 سال کی تھی۔ اسی وقت سے بی بی فاطمہ نے مشکلات کا سامنا کرنا شروع کیا۔ بی بی فاطمہ سلام علیہ نے بچپن ہی سے قریش مکہ کی طرف سے بہت سی تکلیف اور دکھ برداشت کیے۔ امام جلال الدین سیوطی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کیا ہے کہ ایک دن بی بی فاطمہ سلام علیہ کے چہرہ مبارک پر ابو جہل نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ ننھی فاطمہ روتی ہوئی اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر ابو جہل کی شکایت کرنے لگی تو ابا جان نے فرمایا بیٹی ابو سفیان کے پاس جا کر اس کو سارا واقعہ سناؤ۔ بی بی فاطمہ روتی ہوئی ابو سفیان کے پاس گئیں۔ انہوں نے ابو سفیان کو سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان کو ابو جہل پر بہت غصہ آیا۔ وہ ننھی فاطمہ کو ابو جہل کے پاس لے آئے۔ انہوں نے بی بی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی اسی طرح ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ رسید کرو جس طرح اس جاہل نے تمہارے چہرہ مبارک پر مارا تھا۔ بی بی فاطمہ کا کہنا ہے کہ میں نے ابو جہل کو تھپڑ مارنے سے انکار کر دیا لیکن پھر بھی ابو سفیان نے میرا ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے منہ پر 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ میں نے گھر جا کر یہ بات اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ بی بی فاطمہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی یا باری تعالیٰ ابو سفیان کو بھی اسلام سے آراستہ فرما۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل نے عقبہ بن ابی معیط کو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی پھینک دو۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ جب بی بی فاطمہ کو ابو جہل کی اس حرکت کا علم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں سے اوجڑی کو پیچھے کیا۔ جیسے جیسے آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا لوگوں کو حکم دیتے چلے جا رہے تھے
تو قریش مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت سے سخت دشمن ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ان مشکل ترین حالات میں بی بی فاطمہ نے اپنے والد گرامی کا پورا ساتھ دیا۔ حضرت بی بی فاطمہ بچپن ہی سے بہت ذہین اور سنجیدہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار ذہانت اور سوچ و بچار سے نواز رکھا تھا۔ بی بی فاطمہ اپنے والدین سے دین اسلام کی تعلیم سے آراستہ ہوتی رہتی تھیں۔ ایک بار بی بی فاطمہ نے اپنی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، امی جان، ہم جس رب کی عبادت کرتے ہیں کیا ہم اس سچے رب کو دیکھ بھی سکتے ہیں؟ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچپن ہی سے بی بی فاطمہ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت گر کر چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب پیغمبر اور نبی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب اولاد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ بی بی فاطمہ کی رضا پر قربان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے اس سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 سال کی عمر کی ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے ماں کا سایہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے اٹھا لیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بہت ہی اچھے اور درویشانہ طریقے سے انجام دی۔ یہی وجہ تھی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں کا بہت ہی خیال کیا کرتی تھیں، کیونکہ والد گرامی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بھی ایسی کی تھی۔